اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی اللہم حاسبنی حسابی یسیرا رب قنی عذاب قیامۃ بعدک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک سبحان اللہ عدد خلقہ سبحان اللہ رضا نفسہ سبحان اللہ زینت عرشہ سبحان اللہ مداد کلماتہ الحمدللہ عدد خلقہ الحمدللہ رضا نفسہ الحمدللہ زینت عرشہ الحمدللہ مداد کلماتہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8واں پارہ سورہ اعراف کی تفسیر شروع کرتی ہوں۔ اللہ قبول فرمائے۔ جنت و دوزخ کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی حالت یعنی جو اعراف میں رہیں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ حالت خوف و رجا کے بیچ میں ہوگی، یعنی کہ امید بھی ہوگی، اللہ کا خوف بھی ہوگا۔ ادھر دیکھیں گے تو امید کریں گے جنت کی طرف، ادھر نظر یعنی دوزخ پر پڑے گی تو خدا سے ڈر کر پناہ مانگیں گے، اللہم اجرنی من النار، کہ ہم کو ان دوزخیوں کے زمرہ میں شامل نہ کیجیے، اللہم اجرنی من النار، یعنی علاوہ دوزخ میں معذب ہونے کے ان کے چہروں سے دوزخی ہونے کے علامات حویدہ ہوں گی، یا یہ مطلب ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اصحاب اعراف نے دنیا میں دیکھا ہوگا، یعنی ملاقات ہوگی، دنیا میں پہچانتا ہوگا دوزخی کو اعراف والے، اس لیے وہاں صورت دیکھ کر پہچان لیں گے، یعنی اس کی مصیبت کے وقت تمہاری وہ جماعتیں جتھے کہاں گئے ہیں، دنیا میں جو بڑھ کر سیخیاں مارتے تھے اب کیا ہوں۔ یہ اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے دوزخیوں سے کہیں گے وہ ٹوٹے پھوٹے مساکین اور ضعیف الحال جن کو تم حقیر سمجھ کر کہا کرتے تھے کہ کیا خدا کی مہربانی سب کو چھوڑ کر ان جیسوں پر ہو سکتی ہے، ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ان کو تو آج کہہ دیا گیا کہ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم، چلے جاؤ جنت میں خوف و خطر حالانکہ تم اس عذاب میں مبتلا ہو۔ دوستی بد حواس اور مضطر ہو کر اہل جنت کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے کہ ہم جلے جاتے ہیں، تھوڑا سا پانی ہم پر بہاؤ، اللہ جن میں یار جو نعمتیں تم کو خدا نے دے رکھی ہے کچھ ان سے ہمیں بھی فائدہ پہنچاؤ۔ جواب ملے گا کہ کافروں کے لیے ان چیزوں کی بندش ہے، یہ کافر وہی تو ہیں جو دین کو کھیل تماشا بناتے تھے اور دنیا کی تنعم پر بھولے ہوئے تھے، سو جیسا ان کو دنیا کے مزوں پر پڑھ کر کبھی آخرت کا خیال نہیں آیا، آج ہم بھی ان کا کچھ خیال نہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو، جس طرح انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا آج ہم بھی ان کے درخواست منظور کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ قرآن جیسی کتاب کی موجودگی میں جس میں تمام ضروریات کی عالمانہ تفصیل موجود ہے، ہر بات کو پوری آگاہی سے کھول کر بیان کر دیا گیا، چنانچہ ایمان والے اس سے خوب منتفع ہو رہے ہیں، یعنی فائدہ اٹھا رہے ہیں ایمان والے۔ غضب ہے ان متکبر ماندوں نے کچھ بھی اپنے انجام پر غور نہ کیا، پھر اب پچھتانے سے کیا حاصل، کتاب اللہ میں جو دھمکی عذاب کی دی گئی کیا اس کی کے منتظر ہیں، جب ان دھمکیوں کا مضمون مصداق سامنے آ جائے تب حق کو قبول کریں، حالانکہ وہ مضمون جب سامنے آ جائے گا یعنی عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے تو اس وقت کا قبول کرنا کچھ کام نہ دے گا، اس وقت تو سفارشیوں کی تلاشی ہوگی جو خدا کی سزا سے سفارش کر کے معاف کرا دی، اور چونکہ ایسا سفارشی کافروں کو کوئی نہ ملے گا تو یہ تمنا کریں گے کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج کر امتحان کر لیا جائے کہ اس مرتبہ اپنے جرائم کے خلاف ہم کیسی نیکی اور پرہیزگاری کے کام کرتے ہیں، لیکن اب اس تمنا سے کیا حاصل، پہلے خود اپنے ہاتھوں اپنے کو برباد کر چکے، آج جو جھوٹے خیالات پکا رکھے تو وہ سب رفو چکر ہو گئی۔ گزشتہ آیت میں جو معاد کا ذکر تھا اس رکوع میں مبدا کی معرفت کرائی گئی ہے، وہاں قد جاءت رسول ربنا بالحق سے
گیا تھا کہ جو لوگ دنیا میں انبیاء اور رسول سے منحرف رہتے تھے ان کو بھی قیامت کے دن پیغمبروں کی سچائی کی ناچار تصدیق کرنی پڑے گی۔ یہاں نہایت لطیف پیرایا میں خدا کی حکومت یاد دلانے اور انبیاء و رسول کی ضرورت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد بعض مشہور پیغمبروں کے احوال واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان کی تصدیق یا تکذیب کرنے والوں کا آخرت سے پہلے دنیائی میں کیا انجام ہوا۔ گویا یہ رکوع آنے والی کئی رکوعات کی تحمید ہے، یعنی اتنے وقت میں جو 6 دن کے برابر تھا پیدا کیا، کیونکہ یہ متعارف دن اور رات تو آفتاب کے طلوع غروب سے وابستہ ہے۔ جب اس وقت آفتاب ہی پیدا نہ ہوا تھا تو دن رات کہاں سے ہوتا؟ یا یہ کہا جائے کہ عالم شہادت کے دن رات مراد نہیں، عالم غیب کے دن رات مراد ہے۔ جیسے کسی عارف نے فرمایا، غیب را برا بے آ دیگر است، آسمان و آفتاب دیگر است۔ پہلی صورت میں پھر علماء کا اختلاف ہے، یہاں کچھ 6 دن سے ہمارے 6 دن کے مقدار مراد ہیں یا 1000 برس کا ایک دن جسے فرمایا ہے وَإِنَّ يَوْمَ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تعدون۔ میرے نزدیک یہ آخری قول راجح ہے۔ بہرحال مقصود یہ ہوا کہ آسمان زمین دفعتاً بنا کر نہیں کھڑے کیے گئے، شاید اول ان کا مادہ پیدا فرمایا ہو، پھر اس کی استعداد کے موافق بتدریج مختلف اشکال و صورتیں منتقل کرتے رہی ہوں، حتیٰ کہ 6 دن 6000 سال میں بجمع مطلقاً تمہن موجود 10 مرتکب شکل میں موجود ہوئے، جیسا کہ آج بھی انسان اور کل حیوانات و نباتات وغیرہ کی تولید و تخلیق کا سلسلہ تدریجی طور پر جاری ہے، اور اس کی شان کن فیکن کے منافی نہیں، کیونکہ کن فیکن کا مطلب تو صرف اس قدر ہے کہ خدا جس چیز کو وجود کے جس درجہ میں لانا چاہے اس کا ارادہ ہوتے ہی اس درجہ میں آ جاتی ہے۔ یہی مطلب نہیں کہ خدا کسی چیز کو وجود کے مختلف مدارس سے گزارنے کا ارادہ نہیں کرتا، بلکہ ہر شے کو بدون توسط اسباب و علل کے دفعتاً موجود کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی صفات افعال کے متعلق یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نصوص قرآن و حدیث جو الفاظ حق تعالیٰ کی صفات کی بیان کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں ان میں اکثر وہ ہیں جن کا مخلوق کی صفات پر بھی استعمال ہوا۔ مثلا خدا کو حی، سمیع، بصیر، متکلم کہا گیا، انسان پر بھی یہ الفاظ اطلاق کیے گئے تھے۔ ان دونوں مواقع میں استعمال کی حیثیت بالکل جدا گانوں ہے، یعنی کسی مخلوق کو سمیع بصیر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ، سننے والے کان موجود ہے۔ اب اس میں جو 2 چیزیں ہوں گی، ایک وہ آلہ جسے آنکھ کہتے ہیں جو دیکھنے کا مبدا ذریعہ بنتا ہے، دوسرا اس کا نتیجہ اور غرض غائب دیکھنا، یعنی وہ خاص علم جو رویت بصری سے حاصل ہوا۔ مخلوق کو جب بصیر کہا تو یہ مبدا اور غایت دونوں چیزیں معتبر ہوئیں اور دونوں کی کیفیات ہم نے معلوم کر، لیکن یہی لفظ جب خدا کی نسبت استعمال کیا گیا تو یقیناً وہ مبادی اور کیفیات جسمانیہ مراد نہیں ہو سکتی جو مخلوق کے خاص میں سے ہے اور جن سے خداوند قدوس کے تدن منزہ ہے۔ البتہ یہ اعتقاد رکھنا ہوگا کہ ابصار دیکھنے کا مبدا اس کی ذات اقدس میں موجود ہے، اس کا یہ نتیجہ یعنی وہ علم جو رویت بصری سے حاصل ہو سکتا ہے اس کو بدرجہ کمال حاصل ہے۔ آگے یہ کہ مبدا کیسا ہے اور دیکھنے کی کیا کیفیت ہے، بخبر اس بات کے کہ اس کا دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں۔ ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں، لیس کمثلہ شیء ھو السمیع البصیر، نہ صرف سمیع و بصر بلکہ اس کے تمام صفات کو اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ صفت باعتبار اپنے اصل مبدا و غایت کے ثابت ہے، مگر اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی اور نہ شرائع سماعیہ نے اس کا مکلف بنایا۔ آدمی اس طرح کے مادر عقل و حقائق میں خوض کر کے پریشان ہو۔ اس کا کچھ خلاصہ ہم سورہ مائدہ میں زیر فائدہ وکالت بیدہ ید اللہ مغلولۃ بیان کر چکے ہیں۔ استدعا علی العرش کو بھی اس قاعدہ سے سمجھ لو۔ عرش کے کئی معنی تخت اور بلند مقام کے ہیں۔ استوا کا ترجمہ اکثر محققین نے استقرار و تمکن سے کیا ہے، جسے مترجم رحمۃ اللہ نے قرار پکڑنے سے تعبیر فرمایا۔ گویا یہ لفظ تخت حکومت پر ایسی
طرح قابض ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا کوئی حصہ اور گوشہ ہی تنفذ و اقتدار سے باہر نہ رہی، نہ قبضہ و تسلط میں کسی قسم کی مزاحمت اور گڑبڑی پائی جائے۔ سب کام انتظام برابر ہو۔ اب دنیا میں بادشاہوں کی تخت نشینی کا ایک تو مبدا اور ظاہری صورت ہوتی ہے، اور ایک حقیقت یا غرض و غایت، یعنی ملک پر پورا تسلط و اقتدار اور نفوذ و تصرف کی قدرت حاصل ہونا۔ حق تعالیٰ کے استواء علی العرش میں یہ حقیقت اور غرض و غایت بدرجہ کمال موجود ہے، یعنی آسمان زمین کل الویات و سفلیات کو پیدا کرنے کے بعد ان پر کامل قبضہ، اقتدار اور ہر قسم کے ملکانہ و شہنشانہ تصرفات کا حق بے روک ٹوک اسی کو حاصل ہے، جیسا کہ دوسری جگہ ثم استوى علی العرش کے بعد یدبر الامر وغیرہ الفاظ، اور یہاں یغشی اللیل النہار سے اس مضمون پر متنبہ فرمایا۔ رہا استوا علی العرش کا مبدا اور ظاہری صورت، اس کے متعلق وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو ہم سمیع و بصیر وغیرہ صفات کے متعلق لکھ چکے ہیں۔ اس کی کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی جس میں صفات مخلوقین اور سماعت حدوث کا ذرا بھی شائبہ ہو۔ پھر کیسی ہی اس کا جواب وہی ہے کہ اے برتر از خیال و قیاس گمان وہم و زہر چہ گفتہ اند شنید یدم و خاوندم دفتر تمام گست و بی بیا پا رسید عمر۔ فارسی ہے تھوڑا سا، یعنی رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے، یا دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے سے ڈھانپتا ہے، اس طرح کے ایک دوسرے کا تعاقب پیچھا تعاقب کرتا ہوا تیزی سے چلا آتا ہے۔ ادھر رات ختم ہوئی، ادھر دن موجود ہوا، یا دن تمام ہوا تو فوراً رات آ گئی، درمیان میں ایک منٹ کا وقفہ بھی نہیں ہوتا۔ شاید اسی پر تنبیہ فرما دی کہ اسی طرح کفر و ضلالت اور ظلم و عدوان کی شب و دجور جب عالم پر محیط ہو جاتی ہے، اس وقت خدا تعالیٰ ایمان و عرفان کے آفتاب سے ہر چار طرف روشنی پھیلا دیتا ہے۔ جب تک آفتاب عالم تاب کی روشنی نمودار نہ ہو تو نبوت کے چاند تارے رات کی تاریکی میں اجالا رہنمائی کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ قبول فرما، جو غلطی سلطی ہوئی معاف کریے گا، آپ لوگ بھی معاف کریے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔